خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند آپ سب کو برکت دے. The Lord bless you all. Amen. So آپ سب خوش ہیں؟ Very nice. مگر سچ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ٹرولی حقیقی طور پر خوش ہو. مگر میرے پاس آپ کے لیے آج ایک گڈ نیوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری خوشی کی ابدی امید یسوع ناصری زندہ ہے. Praise the Lord. So بھلے ہمارے کتنے بھی دکھ ہو، ہماری ایٹرنل جوائے اور ہماری انٹرنل جوائے جیسس کرائسٹ lives forever. Amen. So کون جانتا ہے آج کا میسج کیا ہے؟ یس سر، فاسٹنگ. سو ہم کون سے سیزن میں ہیں؟ لینڈ سیزن، روزوں کا ایام میں ہے، سیزنز آف لینڈ. اور بہت سارے لوگوں کے فاسٹنگ کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں اور انکوائریز ہیں. کچھ پہلے سے جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے. سو جو جانتے ہیں اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے وہ آج جان جائیں گے. Hallelujah. So let's not waste any time and let's jump into fasting. I just want to make sure کہ both cameras are working fine. Both of them are fine. Praise the Lord. So آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے گائیڈ ٹو فاسٹنگ. کیا ہے؟ گائیڈ ٹو فاسٹنگ. اور سلوگن ہے فاسٹنگ سمپلیفائڈ. کیا ہے؟ امریکن ایکسنٹ ہے تو فاسٹنگ، یو کے ایکسنٹ ہے تو فاسٹنگ. whatever it is، بات روزے کی ہوئی. تو آج ہم روزوں کو سمپلیفائی کر دیں گے کہ ایک بچہ بھی سمجھ جائے کہ روزے ہے کیا. میری پوری کوشش ہوگی آخر ان دی اینڈ ہم سب خداوند ہی کے بچے. Amen. Hallelujah. So first of all, I want you to understand fasting is not staying hungry. Secondly, it's not staying thirsty. سب سے پہلے روزہ بھوکا رہنا نہیں ہے، اور روزہ صرف پیاسا رہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو میرے پاس فاسٹنگ کی کچھ ڈیفینیشن ہے، وہ پہلے میں بولوں گا، اس کے بعد میں ایکسپلین کروں گا. اور وہ کچھ یوں ہے: فاسٹنگ از این اینشینٹ میتھڈ. فاسٹنگ از این اینشینٹ میتھڈ ٹو کریٹ ٹائم ٹو لوور فزیکل انرجی ٹو ریز اسپرچل انرجی. فاسٹنگ ایک ایسا قدیم، اینشینٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدیم میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ کریٹ. یا پہلی دفعہ سن رہے ہوگا کہ ٹائم کہاں سے آ گیا روزے. دس از دی انسائٹ آئی وانٹ ٹو گیو یو. کہ ہم سمجھتے ہیں روزہ کھانے پینے کے بارے میں، جبکہ اگر آپ روح القدس میں جا کے اسٹڈی کرو تو روزہ از اباؤٹ ٹائم. اور ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے. سو فاسٹنگ از این اینشنٹ، ایک قدیم میتھڈ ہے ٹو کریٹ ٹائم. اور وہ ٹائم کیوں کریٹ کریں؟ تاکہ ہم فزیکل انرجی لوور کر سکیں اور اسپرچل انرجی ہائی کر سکیں. چلیں اب اس کو سمجھتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، مگر کچھ لوگوں کو شاید نہ سمجھ آئی ہوگی، اور کچھ لوگوں کو شاید بالکل ہی نہ سمجھ آئی. تو آئی ول ہیلپ یو آل. تو سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ نہیں سمجھے تو لیٹس انڈرسٹینڈ. سو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. اسٹک ود می. ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. ٹھیک ہے نا. سو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایوریج پرسن 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ 7 to 8. 8 آورس سوتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ وہ 12 آورس بھی سوتے ہیں. آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ ایسا نہ کیا. آلرائٹ، 12 گھنٹے سونے والا نان اسٹاپ میتھڈ پلیز اسٹاپ کر دیں. یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایوریج پرسن سلیپس 8 آورس سائنس کے مطابق. ٹھیک ہے. اور اگر آپ تھوڑی اور سائنس اگر دیکھیں تو ایوریج پرسن 8 اور 6 بھی برا نہیں. 6 to 8 آورس از ایوریج. تو مجھے یہ بتائیں کہ 24 میں سے آپ 8 گھنٹے نکالتے ہیں، کتنے بچتے ہیں؟ 60. ویری نائس. کس نے جواب دیا؟ کلیپ فار فرینڈز. گڈ ایٹ میتھمیٹکس. مگر میں اپنے لیے کر کے لایا، لکھا ہوا 60. یو نو. سو ہمارے پاس کتنے گھنٹے بچ گئے؟ 16 گھنٹے. سو مجھے یہ بتائیں مسٹر سرل سیمسن، ایک ایوریج پرسن کام کتنے گھنٹے کرتا ہے؟ 9. ہاں 6 سے 8. کس نے بولا؟ چلے اب سب اپنے لیے تالیاں بجائیں.
6 to 8 hours جو ہے میکسیمم ایک انسان کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹریولنگ انکلوڈیڈ, یعنی اگر 6 گھنٹے وہ کام کرتا ہے تو 1 گھنٹہ جانے کا اور 1 گھنٹہ آنے کا, تو کتنے گھنٹے ہو گئے سلمان بھائی؟ 2 گھنٹے نہیں, 8 گھنٹے. آپ گھنٹے دوبارہ کریں. 6 to 8 hours is joking, okay? آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. 2 گھنٹے ہو گئے, 2 گھنٹے 2 + 7 is 9. میتھس نہیں پڑھانا ابھی, چھوڑ دیں. تو یعنی کہ 8 hours آپ کے پاس اب 8 ہو گئے, تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنا بچا؟ 16 میں سے اب 8 نکال دیں. یعنی انسان کے پاس ٹوٹل جو لیفٹ آورز ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ 8 گھنٹے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں 8 گھنٹے میں سے انسان ایٹ لیسٹ کتنی دفعہ کھانا کھاتا ہے؟ ویری نائس, 3 دفعہ کھانا کھاتا ہے, اور 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں, دین ہی ہیز ٹو ایٹ لیسٹ گو 3 times واش روم. آلرائٹ, ایوریج لیٹس سی واش روم کے ڈپارٹ میں ہی ہیز ٹو ڈو ہز ہاؤس ہولڈ ورک, گھر کے کام کاج بھی ہیں, ٹھیک ہے, اسٹڈی کرنی ہے, پیپر ہیں, اسائنمنٹ بنانے ہیں, کپڑے دھونے ہیں, کوکنگ کرنی ہے, واٹس ایور ایکس وائی زی. سو کر آگے اگر ہم مائنس کریں ایوریج, دا ٹائم آف اپروکسیمیٹلی یو آر لیفٹ ٹو پرے از آلموسٹ 1 hour. ہم 24 گھنٹوں میں سے جب مائنس کرتے جائیں تو کتنا بچتا ہے؟ 1 گھنٹہ. آپ جو سمجھدار ہیں وہ ڈیفینیشن کو اگر یاد کریں گے تو کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو یعنی 1 گھنٹہ سے تھوڑا سا زیادہ, ہمارے پاس 1 گھنٹہ لگ بھگ 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم بچتا ہے, جس میں آپ دعا کر سکیں, کلام پڑھ سکیں, اور خدا کے ساتھ وقت بسر کر سکیں. اب میری ایک بات ہے, اگر ایک سلمان بھائی پیشنٹ کو میجر ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی اس کے اندر اس کی باڈی میں ایک اسٹرانگ بیکٹیریا ریزائڈ کر رہا ہے, ایک میجر ڈیزیز ہے, اسٹرانگ بیکٹیریا ریزائڈ کر رہا ہے, تو ڈاکٹر کہے گا کہ ٹیک میڈیسن thrice a day اور twice a day. تو یعنی کہ میڈیسن ڈرگ جو ہے دوائی ڈبل کر دی گئی ضرورت کے مطابق. اسی طرح اگر انسان آپ کی لائف میں یا آپ کی عزیزوں کی لائف میں کوئی اسپرچل بیکٹیریا ہے, آپ کی لائف میں یا آپ کے کوئی عزیزوں کی لائف میں اسپرچل بیکٹیریا جو کہ بہت اسٹرانگ ہے, یہ اسپرچل بیکٹیریا کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے, الکوہولزم, XYZ گناہ, یا کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے, یا کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت اسٹک ہو کے رہ گئی ہے, ایک اسپرچل بیکٹیریا ہے. تو اس کے لیے جو پریئر ہے وہ میڈیسن ہے, وہ سنگل ڈوز کام نہیں آئے گی, تو آپ کو ڈبل یا ٹریپل ڈوز دینی پڑے گی. مگر مسئلہ یہ آپ کے پاس تو ٹائم نہیں. وائی آئی ٹولڈ یو, بیکاز ٹائم ریڈیوس ہو گیا. بٹ ہاؤ کین یو ڈبل یور ڈوز آف پریئر؟ دیٹس یور میڈیسن دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹائم, اینڈ آئی ہیو ڈن دا کیلکولیشن فار یو. لیٹ می گیٹ بیک ٹو مائی اسٹیٹمنٹ. Fasting is an ancient method to create time to lower physical energy and to raise spiritual energy. کیا مطلب ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس جب ایسی صورتحال ہے جس کے اندر آپ دعا ڈبل نہیں کر سکتے اپنی ضرورت کے مطابق, تو یہاں پر پھر فاسٹنگ کی ڈیفینیشن ایمرج ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ فاسٹنگ, سنیے گا غور سے, فاسٹنگ از eliminating the food out of the way to spend time more with Jesus. Simple. How many understand? روزہ کیا ہے؟ Eliminating the food out of the way. Why? To create more time to pray, to seek Jesus. So therefore, اب جو the time the food is consuming and also strengthening your flesh desire. اب جو ٹائم آپ کھانے پینے میں ویسٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, اب دور چینج ہو گیا, اب صرف کھانا نہیں کھایا جاتا, ساتھ میں ڈرامہ سیریل بھی چلتا ہے. اب صرف کھانا نہیں کھایا جاتا, بچے کے ساتھ میں PUBG بھی چلتی ہے. اب صرف کھانا نہیں کھایا جاتا, اس سے آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں, اگر کھانا کھایا جا رہا ہے تو موبائل سامنے ہوگا. بہت اسپوائلڈ ہیبٹس ہیں ہم لوگ کی. جب کھانا سامنے رکھا ہوگا تو ساتھ میں ہم کوئی اور ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہوں گے تھرو موبائل فون. یہ ہمارا ٹائم کو بڑھا دیتی ہے. میری جو انسٹیٹیوٹ جہاں سے میں پڑھا ہوں BSN کی, ہماری میجر کہتی تھی ٹائم از منی.
مگر کسی شخص نے کہا تھا, وہ شخص ہمارے مسٹر مچل ہیں, اور انہوں نے بڑی صحیح بات کی تھی کہ ٹائم از ناٹ جسٹ منی. انہوں نے کہا تھا ٹائم از لائف, اور یہ بات سچ ہے, ٹائم از لائف. سو جب ایسی صورتحال ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو روزہ ایک ایسا میتھڈ ہے جو کہ آپ کے لیے ٹائم پروڈیوس کرتا ہے تاکہ آپ خداوند کے ساتھ وقت بسر کر سکیں اور دعا کر سکیں کھانے کو ہٹا کر. اوکے, اب جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے, اب یہ کچھ سمپل چیزیں ہیں, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ روزہ نہیں رکھتے اور آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, تو جب آپ کی فلیش کو, آپ کے جسم کو انرجی ملتی ہے, تو صرف آپ کے جسم کو انرجی نہیں ملتی, بلکہ آپ کے جو جسم میں بسی ہوئی جسم کی خواہشات ہیں اس کو بھی انرجی ملتی ہے. سو مسئلہ کھانے کا نہیں ہے, مسئلہ خواہشات کا ہے, جو کہ آپ کی فزیکل اسٹرینتھ کے ساتھ آپ کی فزیکل سنفل ڈیزائرز کو پمپ کرتا ہے. اور جب وہ فزیکل سنفل ڈیزائرز پمپ ہوتی ہیں, تو اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ورلڈ کے ساتھ. کیا مطلب, جب کھانا کھاتے ہیں فزیکل انرجی ملتی ہے, فزیکل انرجی کے ساتھ آپ کی باڈی کے اندر سن ہے, اس کو انرجی ملتی ہے. جب آپ کی سن کو انرجی ملتی ہے تو پھر آپ کا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا, آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ دنیا میں جا کے یو کین واچ ٹی وی پروگرامس برے نہیں ہیں, بٹ آئی ایم سیئنگ اف یو واچ ٹی وی مور دین سیکنگ جیزس, ریڈنگ ورڈ اینڈ اسپینڈنگ ٹائم ود دا لارڈ, اٹ از رانگ. خداوند سے بڑھ کر کوئی بھی چیز گناہ ہے, یاد رکھیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم خداوند کو 15 منٹ دیتے ہیں اور ہم اپنی جو فن کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم 1 گھنٹہ دے رہے ہیں, تو آپ خود جج کر سکتے ہیں یہ کیا ہے. سو پھر جب آپ کی سین کو انرجی ملتی ہے تو پھر آپ کا گھر میں رہنے کا دل نہیں کرتا, آپ کا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا. یو وانٹ ٹو ڈو آل کائنڈز آف سیکولر ورکس. اور جب آپ سارے سیکولر کاموں میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہو, سلولی بائی سلولی آپ کو نہیں پتا تھا اویز یو اینڈ اپ سیننگ سم تھنگ جو کہ آپ پوری زندگی پچھتاتے رہتے. اینڈ اپ پہلے آپ کھانا کھاتے رہے, آپ کی باڈی کو انرجی ملتی رہی, انرجی ملنے کے ساتھ آپ کی سین جو ہے آپ کے اندر بسا ہوا ہے جینیٹکلی, اس کو انرجی ملتی رہی. جب اس کو انرجی ملتی رہی تو آپ کا دل نہیں کرے گا پریئر کرنے کا, آپ کا دل نہیں کرے گا کلام پڑھنے کا. جب دل نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کا اپوزٹ ہے دنیا. کلام کا اپوزٹ کیا ہے سلمان؟ دنیا. آپ کا دنیا میں جانے کا دل کرے گا. جب دنیا میں جاؤ گے وہاں پہ آلریڈی ڈیولز آپ کا ویٹ کریں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ایسے گناہ میں پھنس جاؤ گے کہ آپ کو پوری زندگی اس کا پچھتاوا ہونا پڑے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ گناہ ہو, پہلے روزہ رکھو. Don't fast before it is too late. Okay, so therefore when you fast, you gain and save more time to pray. روزے کا کھانے سے ایکچولی تعلق نہیں ہے. کھانا مسئلہ یہ پیدا کر رہا ہے کہ وہ آپ کا ٹائم کنزیوم کر رہا ہے اور ٹائم کے ساتھ آپ کی باڈی کو انرجی دے رہا ہے. تو جب ہم روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کا ایلیمنیٹ کر سکو تاکہ آپ دعا کے لیے ٹائم پیدا کرو, اور جب آپ دعا کے لیے ٹائم پیدا کرو گے, دعا واحد ایک ایسی میڈیسن ہے جو آپ کے گناہ کو مارتا ہے. نتھنگ ایلس کلز, اونلی پریئر. اوکے, سو therefore fasting does double action. کیا سلمان؟ Double action. فاسٹنگ کیا کرتی ہے؟ ڈبل ایکشن. کریٹ مور ٹائم ٹو پرے, لوور فلیش انرجی. سب بولے کریٹ مور ٹائم ٹو پرے, Create more time to pray. لوور فلیش انرجی. Lower flesh energy. یعنی دعا کے لیے زیادہ وقت نکلتا ہے اور جسم کی طاقت کم ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمبینیشن آف بوتھ از ریز اسپرچل انرجی. یاد رکھنا دونوں کا کمبینیشن اسپرچل انرجی ہے. اور اگر کسی کو اسپرچل انرجی میں جو کہ یسوع سے آتی ہے دلچسپی نہیں ہے, آئی ایم ٹیلنگ یو, میں جیسے خدا کا کلام ہے ویسے ہی پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ جہنم میں جا رہا ہے سیدھا. وہ جہنم کی ساتھ والی جگہ میں نہیں جا رہا, جہنم کی آجو نہ باجو, ڈائریکٹ جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے اندر روح القدس کی اسپرچل انرجی نہیں ہے تو دوسری انرجی دنیا میں ایک ہی ہے, وہ ہے ڈیمونک انرجی, ابلیس کی انرجی, اور جو آپ کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے. اوکے, سو now remember always, you never gain spiritual strength by staying hungry. سنی,
آپ کبھی بھی اسپرچل اسٹرینتھ روحانی انرجی گین نہیں کرتے بھوکے رہ لو جتنا رہنا. آئی چیلنج یو, پیاسے رہ کر جتنا بھی پیاس آپ نے کرنا ہے, آپ نے پیاسا ہونے کرنے. آپ کہیں او آئی واز تھرسٹی ان جون جولائی منتھ, ہے خداوندا میں جون جولائی کے مہینے میں پیاسا تھا اور خداوند رحم کا خداوند بولے تو ہائے میرا بیٹا جون جولائی میں روزے رکھتا ہے. اگر میں پنجابی میں بولتی بلے بلے, جون جولائی میں میرا بیٹا روزے رکھتا ہے, بڑی پیاس کاٹی ہے اس نے. تو پھر بولو او لارڈ آئی واز ہنگری فار 3 days, میں 3 دن سے بھوکا تھا. خداوند بولے گا میرا بیٹا 3 دن سے بھوکا تھا. او مائی لارڈ جیزس. سلمان بھائی از لافنگ بیکاز ابھی 3 دن کا روزہ رکھا ہے میں نے, بٹ میں آپ کی بات نہیں کر رہا. خداوند بولے میں میرا بیٹے نے 3 دن کا روزہ رکھا تھا, مگر 3 دن کے روزے میں کیا کیا تھا, نیند پوری کی. سو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ خداوند بولے بھائی یہ جون جولائی میں روزے رکھتا ہے, پیاسا رہتا ہے, بھلے ہی سوتا رہتا ہے. یہ 3 دن کے روزے رکھتا ہے, بھلے ہی وہ روزہ رکھ کے وہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوتا ہے. خداوند بولے گا اس کو ابھی نو کی نو رول قدس کی نہیں دے دو. Does it happen like that? It does not work like that. Okay? So, خداوند will not bless you. آپ کی ہنگر جو ہے, آپ کی جو ہنگر ہے, are you listening? Always come down. آپ کی جو ہنگر ہے وہ آپ کو اسپرچل انرجی سنی نہیں دیتی. آپ کی کیا چیز آپ کو اسپرچل انرجی دیتی ہے؟ ایگزیکٹلی. آپ کو بھوکا رہنا روزوں میں انرجی نہیں دیتا. جب آپ بھوکا رہ کے جو کھانے کا ٹائم آپ نے ایلیمنیٹ کیا ہے وہ ٹائم آپ یوز کرتے ہو پریئر کے لیے. روزے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ٹائم اور پروڈیوس کرو, مگر وہ آپ نے سونے کے لیے پروڈیوس کر دیا. تو جب آپ روزے کے ذریعے ٹائم کریٹ کرتے ہو ٹو سیک دا لارڈ, ٹو ویٹ اپون دا لارڈ, پھر کلام مقدس میں لکھا ہے جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ عقابوں کی مانند زور حاصل کریں گے. جو بھوکے رہتے ہیں وہ زور حاصل نہیں کریں گے, جو پیاسے رہتے ہیں وہ زور حاصل نہیں کریں گے. جنہوں نے کھانے کو ترک کر کے مور ٹائم پیدا کیا تاکہ وہ مور ویٹ کر سکیں, تاکہ وہ مور انرجی حاصل کریں, تاکہ وہ مور میریکلز کر سکیں. ہیلیلویا, 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 ہیلیلویا. سو اب میرے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آپ ساروں کے لیے. آر یو لسننگ؟ آئی وانٹ لاؤڈر ریسپانس. آر یو لسننگ؟ If fasting is a method to gain more time to spend with God, then food is not the only thing to eliminate. اگر ہم یہ کہیں کہ صرف فاسٹنگ صرف طریقہ ہے ٹائم پیدا کرنے کا, کیونکہ کھانا ہمارا ٹائم کنزیوم کر رہا ہے, تو صرف کھانا ہمیں ایلیمنیٹ نہیں کرنا. میں آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں, آج صبح جب میں دعا میں بیٹھا تو مجھے روح القدس نے ایک بات کہی, اور وہ روح القدس نے پتا مجھے کیا بات کہی. سلمان بھائی آپ سننا چاہتے ہیں؟ روح القدس نے میرے کو یہ بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی پریئر لائف سے اپنے فون کو نکال دے. آئی ایم ویری سیریس. آئی واز پریئنگ. حنان کین یو لسن ٹو می؟ آئی واز پریئنگ. میں صبح دعا کر رہا تھا اور میں فاسٹنگ سیزن ہے, سو بیکاز آئی ایم ان فاسٹنگ فرام مینی ڈیز. آئی واز پریئنگ کیونکہ میں اپنے موبائل پہ ورشپ سانگ لگاتا ہوں, تو اتنے ورشپ سانگ لگانے کے ساتھ کال بھی لگ جاتی ہے. تو کال جب لگ جاتی ہے تو آنسر خدا کے بجائے کہیں اور سے آنسر ہو رہا ہے. سو میں کہتا ہوں خداوند یہ فون بہت ٹربل کرتے ہیں, میرے بہت ایئر سے ایکسپیرینس ایک ہے. اینڈ دین آئی ہرڈ خداوند نے بولا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے لیے فون کو اپنی پریئر سے نکال دے. When you pray, pray without phone. When you pray without phone, but pray with the Holy Ghost. Hallelujah. So اگر روزہ ٹائم پروڈیوس کرنے کا ایک میتھڈ ہے تاکہ آپ دعا زیادہ کر سکو, تو اس کا مطلب صرف کھانے کو ایلیمنیٹ نہیں کرنا, اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہم ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں اب ہارڈ چیز بولنے لگا ہوں, جیسے کہ آپ کے پاس جو نرسز ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے ہمارے پاس لیوز ہوتی ہیں ہاسپٹل کی, ہمارے پاس سرٹن لیوز ہوتی ہیں. آپ اپنے لیے ایک دن وہ لیو اویل کر سکتے. شادیوں کے لیے بھی چھٹی لی جاتی ہے, رائٹ, شادیوں کے لیے بھی چھٹی لی جاتی ہے. خدا معاف کرے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے آپ کو سڈن چھٹی لینی پڑ جاتی ہے.
फंक्शंस के लिए लेनी पड़ती है, ठीक है, वलीमा हो या वनीला आइसक्रीम हो, वट एवर, यू टेक हॉलीडे, ऑल राइट, वाई नॉट फॉर द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में जो गुनाह बसर है, आपकी फैमिली में, बच्चे में, बेटी में, XYZ जो बीमारियां हैं वो जान नहीं छोड़ रही, आपकी फाइनेंशियल हालात सही नहीं हो रहे, आपकी लाइफ के अंदर शैतान कहीं ना कहीं से अटैक कर रहा है, आप क्यों नहीं छुट्टी लेके सारा दिन दुआ कर सकते ताकि खुदा मुआवजा करे? कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर फास्टिंग टाइम क्रिएट करना, वो मैंने कहा था फास्टिंग सिंप्लीफाइड, यानी सिंपल चीजें हैं, सिंपल ट्रूथ। हम बड़े बड़े रेवलेशंस को सीखना चाहते हैं, सिंपल ट्रूथ पे अमल नहीं करते। तो अगर फास्टिंग टाइम क्रिएट करना है तो सिर्फ खाना नहीं है, आप जॉब से भी छुट्टी लेकर टाइम क्रिएट करो, आपने टीवी प्रोग्राम स्किप करो, नेटफ्लिक्स थोड़ी देर छोड़ दें, नेटफ्लिक्स छोड़ दें इससे पहले कि लाइव फ्लिक्स हो जाए, फ्लिप हो जाए, स्लिप हो जाए। सलमान भाई वर्ड्स दे रहे हैं मुझे। ऑलराइट, मैं एक गवाही देना चाहता हूं मार्क जॉनसन की, अनान नोज दैट। वन ऑफ माई फेवरेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट नेवल जॉनसन। इसका बेटा था मार्क जॉनसन। ये एक प्रॉफिट और एक पास्टर का बेटा था, वासिफ भाई, और इसने कहा कि मैंने देखा है, मुझे मेरे वालिद का चर्च है और मुझे बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं चर्च के अंदर, अकेडमी ऑफ लाइट में टेस्टिमनी ऐसा नहीं देखने में जाते, तो मेरे वालिद की वजह से मुझे बड़े प्रिविलेजेस, पंजाबी से कहते हैं पादरी का मुंडा, सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, सारे इज्जत करते हैं। तो मैं थोड़ा दुनिया में जाता हूँ, कहता मैं दुनिया में गया, मैंने खूब गुनाह किया, और मैंने जब गुनाह किया तो मैंने फाइंड किया कि सब चीज एम्प्टी है, सब चीज एम्प्टी है, सुकून नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, फुलनेस नहीं है। मैं वापस आ गया और मैंने खुदावन, मैं बाप से अलग मैं अपनी सीकिंग करना शुरू करूंगा। बहुत जबरदस्त गवाही सुनिएगा। और मैंने सीकिंग करना शुरू की, मैंने रोजे रखना शुरू किए, और मैं रोजा रखता गया, दुआ करता गया, मगर कुछ बन नहीं रहा था। फिर मैंने कहा खुदावन तू कुर्बानी दरकार करता है, सुलेमान ने कुर्बानी दी थी। तो मैंने रोजों के साथ साथ शाम में मैं एक टीवी प्रोग्राम देखता था जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाते थे। कहता मैं वो टीवी प्रोग्राम स्किप कर मैं वो टाइम प्रेयर में और वर्शिप में स्टार्ट करना शुरू हो गया, और मुझे नहीं पता चला, एक वक्त आया जो मेरी फास्टिंग और टीवी प्रोग्राम जो मैंने स्किप किया था उसने मेरे ऊपर पोर्टल खोल दिया कि मैं दुआ कर रहा था और अपना कलाम पढ़ा था। मैंने कलाम खोला और मैंने अपनी नजरें उठाई, मेरी दरवाजे के सामने से दरवाजा चीर कर खुदावंद यीशु रूबरू आके खड़ा। Why? Fasting is not just eliminating food. हर वो चीज जो आपका टाइम कंज्यूम कर रही है, सोशल मीडिया का रोजा रखो। खुदावन आज मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा। आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत दिनों से फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर रहा, और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ शूट कर रही है हाइट्स पे। हर वो गंदी चीज आपकी नजरों के आगे आती है, वो आपकी रूहानियत आपसे छीन लेती है। आई एम टेलिंग यू, इफ यू, आपको मालूम है जब आप इतने होली, आपको मालूम है आप यीशु के नाम से बदबू निकालते हैं ना, आपने सुना होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप होलीनेस में ग्रो करना शुरू करें, आप आंखों से बदबू निकाल सकते हैं। मैंने होते हुए देखा। ईवल स्पिरिट्स को आपसे बोला हमारी नजरों में देखो। आपने पकीजगी में जिंदगी बसर की, आपकी पकीजा आंखें, रूह कुदस आपकी आंखों में, आपकी आंखों में फायर बढ़ देगा और बदबू देख नहीं पाएंगे और वो निकल आएंगे। आई एम टेलिंग यू, आई हैव एक्सपीरियंसेस without saying. So therefore fasting is not quitting meals, just it's the exchange of meal. अब गौर सुने, तो जब रोजा है वो सिर्फ खाना बंद नहीं करना बल्कि एक्सचेंज करना है। फ्रॉम ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर वी स्विच टू फीडिंग ऑन हिज प्रेजेंस एंड ड्रिंकिंग ऑन हिज अनॉइंटिंग। कितने लोगों को बात समझ आई? रोजा क्या है? हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी खुराक। खाना खाने से हम एक्सचेंज कर रहे हैं फ्रॉम फीडिंग फूड टू फीडिंग ऑन हिज प्रेजेंस। फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, सिस्टर सिल्विया, वी आर स्विचिंग टू ड्रिंकिंग अपॉन हिज अनॉइंटिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं रोजे के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं। निकालिएगा सलमान भाई। और वो भी यही कहते हैं, मगर वो मुकाशमे में बात कहते हैं, होली स्पिरिट उसको अनलॉक करता है। जी पास्टर सलमान प्लीज। मत्ती 6 बाब 16 ऊंची आवाज में।
और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। पहली शर्त क्या है कि रियाकारों की तरह जी असी रोजेदार हैं, सानू रोजा लगन दे, इंज नहीं करना। नेक्स्ट, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। ओके नेक्स्ट, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। ओके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। फर्स्ट खुदावन क्या कह रहा है? अपने सर में तेल डाल। ये फिजिकल ऑयल है। ये चीज लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जब खुदावन ने कहा था अपने सर पे तेल डाले, इसकी दो रुख थे। एक तेल था फिजिकल ऑयल, मगर डेप्थ की जो मिस्ट्री थी कि जब तू रोजा रखे तो तब तू मेरे मस्से का तालिब हो। जब तू रोजा रखे, क्योंकि अगर तू मेरे मस्से का तालिब नहीं होगा, तेरे जुए नहीं टूटेंगे, रोजा सिर्फ तेरी हेल्थ खराब कर देगा। मैं याद रखना, अंडर द अनॉइंटिंग आप 40 दिन का भी रोजा रखोगे, आपकी हेल्थ को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्रूफ करूंगा। अंडर द अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग से बाहर रखो, 40 दिन के बाद 41 डे पे आप जिना अस्पताल में मिलोगे। यस नेक्स्ट, आई एम ट्रू, आई एम सेइंग ट्रू। ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। आमेन। वेट, तो पहली शर्त ये है, अगर रोजे में आपके ऊपर अनॉइंटिंग नहीं आती, खुदा आपको पहचानेगा नहीं। सनी, यू लिसनिंग? इन फास्टिंग जीसस का पहला क्राइटेरिया है तेरे सर पे अनॉइंटिंग आनी चाहिए। अनॉइंटिंग कैसे आएगी? भूखा रह के? नो, भूखा रह के जो आपने जो खाना एक्सचेंज किया है दुआ के जरिए। नेक्स्ट, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमेन। तो तेरा बाप जो पोशीदगी में, वो ये फादर है ना, योर फादर हु सीज यू इन द अनसीन। पहले जो ऑयल की बात है दैट्स द अनॉइंटिंग, और जब खुदावन ने फादर का जिक्र किया, वो पता है क्या चीज है? द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदावन यीशु कहता जब तू रोजा रखे पहले तेरे सर पे अनॉइंटिंग आनी चाहिए। सेकेंडली तूने खुदावन मेरे बाप की प्रेजेंस को होस्ट कर। जब तेरे सर पे मसा आएगा और तू मेरे बाप की प्रेजेंस को होस्ट करेगा, उसकी प्रेजेंस में रहेगा, तब तेरे रोजों के आगे क्या लिखा है एंड में, जब वो एंड ही विल रिवॉर्ड यू इन द सीक्रेट, और वो तुझे जवाब देगा। आमेन। सो पुडिंग, अब मैंने आपको समझा दिया। सो इसलिए अनॉइंटिंग को ड्रिंक करने के लिए आपको वर्शिप करनी पड़ती है। ये नहीं कि रोजा रखे हम सो जाएं। और प्रेजेंस को होस्ट करने के लिए आपको दुआ करनी पड़ती है, और प्रेजेंस में स्टे करने के लिए आपको खामोशी से इंतजार करना पड़ता है। अब ये रोजे का क्राइटेरिया है। अब से आपने रोजा ऐसे रखना है। आप खुदावन की प्रेजेंस में वर्शिप करते हुए जाएं, और वर्शिप के बाद आप प्रेयर करना स्टार्ट करें, और प्रेयर तब तक करें जब तक आपके घुटने दर्द नहीं करना शुरू हो जाते और आपके जिस्म से एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। और जब जिस्म से एनर्जी खत्म हो जाए फिर दुआ करना बंद कर दें और चुप करके बैठ जाएं, और चुप करके तब तक बैठे रहें जब तक यीशु फेस टू फेस सामने आके खड़ा नहीं। Why I am telling you? I have experienced that. I have experienced that. किन किन लोगों ने ये चीजें एक्सपीरियंस किया हमारे साथ? Come on. So you have to face like that. तब प्रेयर्स के आंसर आते हैं. So therefore staying hungry changes nothing unless you pray. Nor does staying thirsty perform miracles. Okay. I tell you truly people, मैं आपको बताना चाहता हूँ गैर मज़ाहिब के लोग आपसे ज्यादा रोजे रखते हैं। गैर मज़ाहिब के लोग आपसे ज्यादा, क्रिश्चियन से ज्यादा गैर मज़ाहिब के लोग रोजे रखते हैं। मौजे देखिए उनमें, क्यों? क्योंकि भूखे रहने से मौजे नहीं होते। भूखे रहने से मौजे नहीं होते। फिर मौजे कैसे होते हैं? Listen, it is not hunger that brings change. Cyril, it is not hunger that brings change. It is hunger for the power of God that brings change. खुदा की कुव्वत के लिए, खुदा मैं तेरी पावर के लिए भूखा हूं। It is not thirst that does miracles.
It is not thirst, Sunny, that does miracles. It is the thirst for the Holy Spirit that does miracles. मेरी रूह खुदावंद तेरी रूह की, और जब वो रूह मिलता है कुदरत का तो फिर मौजूद होते हैं. So जब आप रोजा रखते हैं तो जो बार है वो वाइस वर्सा ऊपर और नीचे होता है. बार कॉमर्स वाले लोग ज्यादा समझेंगे, बार इंजीनियरिंग वाले बार वाइस वर्सा ऊपर नीचे होता है. कैसे? आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रेयर की वजह से ऊपर जाती है और आपकी भूख की वजह से जो फिजिकल एनर्जी है वो नीचे आती है. इस वजह से अगर आप सिर्फ भूखा रहें तो आपकी फिजिकल एनर्जी तो नीचे आ जाएगी मगर समान स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी. सो दैट्स स्पिरिचुअल प्रिंसिपल. इसीलिए therefore fasting without prayer and staying hungry will only damage your health. इसलिए अगर आप रोजा रखें और आप सिर्फ भूखे रहें और दुआ में मशगूल ना हो और अनॉइंटिंग आप पे ना आए, आपकी हेल्थ सिर्फ डैमेज होगी. इसलिए मैं कहूंगा देयर इज नो फास्ट विदाउट प्रेयर एंड वर्शिप. देयर इज नो फास्ट विदाउट प्रेयर एंड वर्शिप. जब मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा था तो वो कहां पे था? वो पहाड़ पे था. वो सड़कों पूछो गली के किनारों पे नहीं था. हमारे जब रोजा रखा जाता है, क्रिश्चियंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो रोजा रखते हैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो उनकी कोशिश होती है वो ज्यादा बाहर रहें. जिनको मैंने देखा मैं उनकी बात कर रहा हूँ. क्यों बाहर रहें? टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा तो खोलने का वक्त जल्दी है. आई हैव सीन दैट. वो रोजा रख लेते हैं बट नो पावर. वो रोजा रख लेते हैं, कोई आंसर्स नहीं. ओके, जब दानियल ने 21 दिन का रोजा रखा था वो कहां पे था? सलमान. एग्जैक्टली कहां पे था? वो कमरे से 21 दिन बाहर नहीं आया. जब यीशु मसीह ने रोजा रखा था वो कहां पे था? विल्डरनेस में. सो मैं कहूंगा व्हेन यू फास्ट, ठीक है ना, पूरी कोशिश करें टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन प्रेयर. मैक्सिमम. ऑलराइट. सो ये कोई रोजा नहीं होता जिसके अंदर सिर्फ आप भूखे रहें और आपने खुदा की हुजूरी से बाहर वक्त स्पेंड. लीव इट. ऐसा रोजा नहीं रखते. मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप अपनी हेल्थ को मसला करेंगे, आपकी इंटेस्टाइन में मसला हो जाएगा, बाद में स्टमक इश्यूज शुरू हो जाएंगे, आपको सर में दर्द होगी स्टारवेशन से, और कुछ भी नहीं होगा. इन दी एंड अपनी नजर में रास बास बन जाएंगे मगर आपको अजर कुछ नहीं मिलेगा. नहीं रखते अगर आप दुआ नहीं कर सकते. सो अब मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहता हूँ. गोल्डन, और बहुत सिंपल है, और वो ये है, फास्टिंग इज ऑल अबाउट सीकिंग जीसस. सिंपल एंड प्रोफाउंड. सिर्फ फास्टिंग इज ऑल अबाउट सीकिंग जीसस. ठीक है. और मैं कहूंगा इफ यू कैन सीक जीसस, अगर आप यीशु मसीह को सीख नहीं कर पा रहे भूख की वजह से, अगर आप भूख की वजह से यीशु मसीह को सीख दुआ नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं ये आपको एडवाइस दूंगा. अब कुछ लोगों के लिए शॉकिंग बात होगी, पानी पी लें, जूसेस का यूज करें, फ्रूट्स का यूज करें. आज वॉल्यूम 1 है, नेक्स्ट टाइम वॉल्यूम 2 होगा. जब आप दोनों वॉल्यूम सुनेंगे तो फास्टिंग क्लियर हो जाएगी आपको. ठीक है. और उसके आगे जो है आपको समझ आ जाएगी. कुछ लोग समझते हैं, अब कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांग बात है, जूसेस पी लें रोजा टूट जाएगा. थोड़ा फ्रूट्स इस्तेमाल कर लें, रोजा खुल जाएगा. रोजा हमने बांधा तो कभी है ही नहीं तो खुलेगा. पहली बात. दूसरी बात यह है कि रोजा इट्स नॉट अबाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट क्रिएटिंग मोर टाइम टू सीक जीसस. सो अगर आपकी भूख आपको खुदावन को सीख करना नहीं दे रही और आप सारा दिन बिस्तर पर लेटे हुए, अम्मी कह रही की हो है जी रोजा है, फिर थोड़ी देर जी की हो है रोजा है, दुआ नहीं करनी नहीं रोजा है के अंदर रोजा है जो दुआ ही नहीं करने दे रहे. देखिए और लॉजिकली सोचे, ये कैसा रोजा है जिसमें आप इतना थक गए हैं, इतना प्यासे हैं कि आप प्रेयर ही नहीं कर पा रहे. तो ऐसे टर्म्स में आप जो है टेक लिटिल बिट ऑफ जूस, टेक लिटिल बिट ऑफ फ्रूट या बिस्किट, कोई भी ऐसी लिटिल बिट ऑफ एनर्जी का आके आपकी फिजिकल एनर्जी आ सके ताकि आप प्रेयर कर सके. क्योंकि अगर आप कहें कि मैं रोजे रख के अपनी बिल्कुल फिजिकल एनर्जी खत्म कर दूंगा, तो खत्म करने के बाद तो फिर डेथ है.
کیونکہ اگر فزیکل انرجی بالکل ختم ہو جائے گی تو پھر تو موت ہے. جسم کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے, اور جسم جب تک زندہ ہے گناہ بھی زندہ رہے گا. آپ یاد رکھیں گناہ کو ختم نہیں کر سکتے, آپ گناہ کو سبجیکٹ کر سکتے ہیں. یو کین برنگ اٹ انڈر یور سبجیکشن. آلرائٹ, سو اب جب میں نے یہ کہہ دی, جوسز والی بات کر دی, کچھ لوگوں کے لیے بہت اسٹرینج بات ہوگی. دس لیڈس می ٹو 2 kinds آف فاسٹنگ. اب میں آپ سے ذکر کروں گا 2 قسم کے. آپ پہلے بتائیں کتنے لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوبی, یو آلسو ویو یور ہینڈز. اوکے, سمجھ آ گئی کہ پاپا کو آ رہی ہے, اوبی کو بھی آ رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ انجوائے کر رہے ہیں؟ آمین. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2 قسم کے فاسٹ ہوتے ہیں. اب اس 2 قسم کے بعد فاسٹ میں آپ کو جوس والی بات بھی سمجھ آ گئی. آمین. اور وہ ہے فرسٹ فاسٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیڈ لیڈ فاسٹ, جو تسی رکھتے ہو. کون سا فاسٹ؟ اور دوسرا ہوتا ہے حنان, کمن یو سے اٹ, اسپرٹ لیڈ فاسٹ. پہلا کون سا ہوتا ہے اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ آپ پہلے نیڈ لیڈ کی بات کریں گے, پھر اسپرٹ لیڈ کی بات کریں گے. نیڈ کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورت کے تحت روزہ رکھے. اور اسپرٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. سو نیڈ لیڈ فاسٹ کیا ہے؟ نیڈ لیڈ فرسٹ آف آل از اے نیچرل فاسٹ. کیا ہے؟ نیچرل یعنی قدرتی روزہ ہے. جو اور یہ وہ روزہ ہے جو آپ اپنی مرضی سے رکھتے ہو. کس کی مرضی سے سلمان؟ ٹھیک ہے, یہ وہ روزہ نہیں ہے جو آپ پاک روح یا خدا کی مرضی سے رکھو. یہ کون سا روزہ ہے؟ اپنی مرضی سے. یعنی آپ اپنی ضرورت کے مطابق, ضرورت محسوس ہوئی, بیماری تھی, ایکسرسائز کی ضرورت تھی, دعا سے کام نہیں چل رہا تھا, تو آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ لگانی ہے. آپ نے فاسٹنگ کی ٹو میک یور ورک ڈن. آپ نے اپنی ضرورت سے, آپ نے اپنی مدد سے رکھا. اب میں کوئی چیز کہوں گا جس سے آپ شاک ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے روزہ رکھا ہے, اس لیے پاک روح آپ کی مدد نہیں کرے گا. کیا مطلب پاک روح آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ پاک روح آپ کی بھوک میں آپ کی مدد نہیں کرے گا, آپ کو مانگنی پڑے گی. یعنی اس روزے کے اندر اپروچ ہولی اسپرٹ ٹو مین نہیں ہوتی, مین ٹو ہولی اسپرٹ ہوتی ہے. آپ کو ہولی اسپرٹ سے مدد مانگنی پڑتی ہے, کیونکہ اس میں ہولی اسپرٹ کی ول نہیں ہے, تو آپ کی اپنی نیڈ نے آپ کو ڈرائیو کیا فاسٹ کرنے کے لیے. اس لیے ایسا فاسٹنگ جو ہے اس کے اندر ہولی اسپرٹ ڈز ناٹ ہیلپ ان یور اسٹارویشن. کیا مطلب اس کا؟ یہ مطلب ہے یو ڈیپینڈ اپون یور نیچرل انرجی. اور اگر آپ اپنی نیچرل انرجی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو اگر آپ نے اپنی لمٹ سے زیادہ روزہ رکھ دیا تو آپ کی ہیلتھ بھی افیکٹڈ ہو سکتی ہے اور آپ مر بھی سکتے ہو. میں ٹیسٹمونیز دوں گا. کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیٹس وائی آئیدر فاسٹ دیٹ لانگ وچ یور باڈی کین ہینڈل. پھر اتنا ہی روزہ رکھو لمبا جتنا آپ کی باڈی ہینڈل کر سکتی ہے. بینگ NPO. کون بتائے گا NPO کیا ہے؟ نرسز پلیز. نتھنگ پر, یعنی منہ کے ذریعے کوئی چیز نہیں لینی, نہ جوس لینا ہے, نہ روٹی لینی ہے, اور نہ بوٹی لینی ہے. آلرائٹ, نہ روٹی اینڈ نہ بوٹی. ٹھیک ہے, نتھنگ پر اور NPO. پھر آپ اتنا ہی روزہ رکھیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے اور آپ ہیں بھی اپنی مرضی کے پکے, بولے نہیں میں پورے 40 کر کے دکھاؤں گا بنا کھانے بنا پانی پینے کے, پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی پھر 23 سے 40 دن تک میڈیسن دے گا کہ اس کی ہیلتھ ریسٹور کرے. اچھا, کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو فاسٹ آپ نے اتنا لمبا رکھا ہے اور اسٹارو کیا, آپ بے ہوش ہو جاؤ گے, آپ اپنی پریئر نہیں جاری رکھ سکو گے, اپنے ہیلتھ کا نقصان کرو گے, کیونکہ آپ نے ہولی اسپرٹ کی مرضی سے نہیں رکھا, آپ نے اپنی مرضی سے رکھا ہے. اس لیے اگر یا تو رکھو ہی اتنا لمبا جتنا آپ NPO رہ سکو. اگر آپ نے بہت لمبا رکھنا ہے ٹائم کریٹ کرنے کے لیے, پھر لٹل جوسز اینڈ لٹل فروٹس لے لو, جسٹ فار دا پرپز آف ہیونگ انرجی ان یور باڈی ٹو پرے مور اینڈ مور اینڈ مور. اٹس آل اباؤٹ پریئر. سلمان انڈرسٹینڈ؟ آپ مجھے سوال پوچھتے تھے نا ابھی, جب آپ نے پوچھا تھا اس طرح کا, تو آپ کا کوشچن کلیئر ہو گیا. اس کے بعد میں یہ کروں گا, اٹ از بیٹر ٹو ٹیک سم واٹر اور فروٹ اور اسکپ 1 meal or 2 to maintain strength, اور ادروائز گاڈ از ناٹ ریسپانسبل فار یور فزیکل ڈیمیج. کیونکہ اگر آپ نے اتنا لمبا روزہ رکھ لیا اپنی مرضی سے اور بولا نہیں میں رکھ سکتا ہوں, تو جو فزیکل ڈیمیج آپ کو ہوگا خدا اس کا رسپانسبل نہیں ہوگا.
میں اینڈ میں جب ایگزامپلس دوں گا آپ سن کے شوق ہو جائیں گے. سو اس سے آپ کے اوپر ہے. پھر اب میں آپ کو ایکسٹرا ببلیکل ذرا ایگزامپلس دینے جا رہا ہوں. آپ سننے چاہ رہے ہیں؟ کشمیر کالونی کا کون جانتا ہے؟ کشمیر کالونی آپ تو وہاں سے آئے ہیں. کشمیر کالونی کا ایک واقعہ ہے. وہاں پہ ایک جوان لڑکا 6 مہینے سے مسلسل روزے رکھ رہا تھا. کتنے مہینے سے؟ 6 مہینے سے مسلسل روزہ رکھ رہا تھا. نہیں خدا میرے لیے یہ کرے گا. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہاسپٹل میں پہنچ گیا. ڈاکٹر نے بولا اس کی انٹسٹین کا مسئلہ. بھوکا رہ کے اس کی جو انٹسٹینس تھی وہ ڈیمیج ہو گئی. ایسے نہیں کہتے ختم ہو گئی, ڈیمیج ہو گئی. آلرائٹ, تو ہی ڈیمیجز انٹسٹین. تو یہ کون سا فاسٹ تھا؟ لیڈ فاسٹ یا لیڈ بیس فاسٹ یا نیڈ بیس فاسٹ. تو ایسے فاسٹ کے اندر اگر وہ جوسز کا استعمال کرتا اور پریئر بھی کرتا رہتا, تھوڑا فروٹ استعمال کرتا, تو وہ بچ جاتا. سیکنڈ ایگزامپل دوں گا میں, بہت ہی مشہور, جس کو آپ سب جانتے ہیں, سادھو سندر سنگھ کی. سادھو سندر سنگھ کی میں نے ساری بکس پڑھی ہیں, میں نے کوئی نہیں چھوڑی, اس لیے مجھے اچھی طرح ہسٹری پتا. سادھو سندر سنگھ کی جو بک ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ سادھو سندر سنگھ اپنی بہت ساری ہیبٹ سے اریٹیٹڈ تھے. اور وہ اس لیے اریٹیٹڈ تھے کیونکہ ان سے بار کچھ چیزیں ہوتی تھی کہ وہ خداوند سے شکوہ کرتے تھے, شکایت کرتے تھے, اور خداوند سے بہت کمپلین کرتے تھے. ان کی لائف تھی, ہیبٹ تھی. تو سادھو سندر سنگھ نے بولا میں 40 روزے رکھوں گا اور اس ہیبٹ کو فکس کروں گا. سادھو سندر سنگھ جنگل میں گئے, 40 روزے رکھے, اور 18th جو فاسٹ تھا ان کا, کتنا 18th فاسٹ تھا, وہ کلیپس ہو گیا. ان کی کتاب میں لکھا, پڑھ لیں جا کے. اور جب وہ 18ویں روزے پہ وہ بیہوش ہو گئے, تو 18ویں روزے پہ بیہوش ہونے سے پہلے انہوں نے مسیح کو روبرو دیکھا, مگر وہ بیہوش ہو گئے. پھر گاؤں سے لوگ آئے, ان کو اٹھا کے ٹرین سے لے گئے. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جب سادھو سندر سنگھ جیسا روح کی ہدایت نہیں, اپنی مرضی سے 40 دن کے روزے کمپلیٹ نہیں کر پایا, آپ بھی نہیں کر سکتے. جب ہم سیکنڈ ٹائپ پڑھیں گے تو پھر سمجھ لگ جائے گی. ٹھیک ہے, میرا کہنے کا مطلب ہے بنا کھانے پینے کے, اور بنا کھانے پینے کا مقصد ہے ڈیمیج کیے بغیر اپنے آپ کو. جیسے آپ ہو ویسے ہی ہو آپ. ٹھیک ہے, اور آخر میں بات کروں گا اسمتھ وگلسورتھ کی. کن کو پتہ اس خادم کا؟ یہ انگلینڈ کے خادم تھے. ان کے روزے کی سٹائل بہت ہی زبردست تھا. یہ ایک میل سکپ کرتے تھے. خداوند میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا, اس رات کے کھانے کے بجائے میں پریئر کروں گا. اور انہوں نے رات کے کھانے کے بجائے وہ پریئر کرتے تھے, اور جن کے لیے موضوع نہیں ہو رہا تھا تو موضوع ہو گیا. اٹ واز اباؤٹ پریئر. بھوکا رہنے کے بارے میں بات ہی نہیں تھی. خداوند میں بھوکا رہوں گا, موضوع ہو جائے. میڈیسن کھانے کی ضرورت پڑ گئی, بلکہ بھوکا رہنے کے بعد معاوضے کی ضرورت پڑ گئی. وہ بیمار ہو گیا, اس لیے دعا کرو. اینی وے, سو اور بائبل سے میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں نیڈ بیس فاسٹ کی. آلرائٹ, اور وہ ہے کوئین ایسٹر. کتنے دن کا آستر نے روزہ رکھا تھا؟ 3 دن کا. تو آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا تھا اپنی ضرورت کے مطابق, اور کچھ نہیں کھایا پیا تھا. اس سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتی تھی, اس لیے اس نے نہیں رکھا. اوکے نا, اس کے بعد یسوع نے کہا متی 6 باب کی پہلے آیت میں, جب تم روزہ رکھو. تو جب تم روزہ رکھنے سے مطلب ہے کہ آپ کے اوپر حکم ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھو. یعنی جب تمہیں ضرورت ہو تو تم کیا کرو؟ جب تمہیں ضرورت ہو. تو ہمارے پاس اس طرح وی آر ناٹ کمانڈیڈ ان لوگوس ٹو فاسٹ. لوگوس کیا ہے؟ لوگوس ہے خدا کا ریٹن ورڈ. اور ریما کیا ہے؟ خدا کا بولا ہوا کلام. جب خدا آپ سے رویا خواب خیال میں بات کرتا ہے, تو یعنی جو آپ خدا کا لکھا ہوا کلام ہے, لکھے ہوئے کلام میں ہم پہ کوئی بھی حکم نہیں ہے کہ ہم نے اتنے روزے رکھنے, اس طرح رکھنے. یہ ہماری ڈیزائر ہے. مگر جو ریما ورڈ ہے خدا کا, ریما ورڈ یعنی جب خدا رویا میں بولے اتنے روزے رکھ, اس طرح رکھ, تو آپ کو ویسے روزے رکھنے. تو نیکسٹ پھر ہمارے پاس جو کائنڈ آتی ہے روزے کی, وہ ہے اسپرٹ لیڈ فاسٹ. کیا ہے؟ بولے میرے ساتھ, کون سا؟ اسپرٹ لیڈ فاسٹ. اچھا, یہ فاسٹ جو ہے نیچرل فاسٹ نہیں ہے, یہ سپر نیچرل فاسٹ ہے.
کون سا فاسٹ ہے؟ یعنی یہ وہ روزہ ہے جو آپ اپنی مرضی سے نہیں رکھتے بلکہ کس کی مرضی سے رکھتے ہو؟ روح القدس کی مرضی سے. اور اس لیے کیونکہ آپ روح القدس کی مرضی سے رکھتے ہو تو جب آپ بھوکے ہوتے ہو 40 دن تو روح القدس آپ کی بھوک میں مدد کرتا ہے. اس لیے روح القدس آپ کی بھوک میں آپ کی ٹوٹل ذمہ داری لیتا ہے کہ رتی بھر بھی آپ کی ہیلتھ کو نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی مرضی سے روزہ رکھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے آپ سی وی پہ جاؤ اور اپنی مرضی سے پانی پہ چلو اور آپ کلام سے پڑھو پترس پانی پہ چلا تھا. واٹ از دیٹ؟ لوگوس. آپ پانی پہ نہیں چلو گے. مگر اگر آسمان سے آپ کو آواز آئی یا خداوند روبرو آپ کے سامنے آئی یا روح القدس آپ کو بولے پانی پہ چل، آپ چلو گے. کیوں؟ کیونکہ رحمہ خدا نے آپ کو بولا. اسی طرح جب خدا بولتا ہے یہ سپر نیچرل فاسٹ ہے، اس کے اندر گارنٹی ہے آپ کی ہیلتھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آلرائٹ. اس کی ایگزامپل ہے سب سے پہلے متی 4 باب میں کیا لکھا کہ یسوع کو کون لے گیا بیابان میں؟ کون لے گیا؟ یسوع خود گیا؟ سادھو سندر خود گیا تھا؟ یس. سادھو سندر خود گیا تھا. لوٹ کر خود سلامت آیا؟ لوگ لے کے آیا اس کو واپس. یسوع خود گیا تھا اور جب واپس نکل کے آیا تو فرشتوں کے ساتھ. آمین. کیونکہ یسوع اور کیا لکھا ہے کلام کے اندر کہ یسوع 40 دن بھوک اور پیاس میں تھا، اس کو بھوک نہیں لگی، اور جب اس کا روزہ اینڈ ہوا تو پھر خدا کیا لکھا کلام میں اس کو بھوک لگی. جس کا مطلب جب تک آپ انوائنٹنگ میں رہتے ہو آپ کو بھوک نہیں لگتی. جب تک آپ انوائنٹنگ اور پریزنس میں رہتے ہو آپ کی باڈی ڈیمیج نہیں ہوتی. آئی ایم ٹیلنگ یو. میں بتا رہا ہوں میرا گلا بالکل خراب تھا اور ریڈ ہو رہا تھا، فیرنجائٹس تھا. میں اسٹیج پہ جا کے کھڑا ہوا پریچ کرنے کے لیے، میرے پہ انوائنٹنگ آئی، میرا گلا بند تھا، میں بول نہیں سک رہا تھا، آواز نہیں نکل رہی تھی. میں ببر شیر کے ساتھ کھڑا تھا، جیسی انوائنٹنگ آئی میرا گلا نہیں ہوا. اور جیسی مزے کی بات جیسی میرے سے انوائنٹنگ اٹھی گلا واپس خراب ہو. انڈر دا انوائنٹنگ یور پرابلمز آر فکسڈ. سو جب دانیل روزے میں تھا تو دانیل نے کس سے ملاقات کی؟ رشتے سے، گیبریل سے. سپر نیچرل فاسٹ، وہ بھوکا رہ سکتا تھا. موسیٰ 40 دن کہاں پہ تھا؟ خدا کی حضوری کے اندر پہاڑ میں تھا، اس کو بھوک پیاس نہیں رکھی. تو اسپرٹ لیڈ فاسٹ کے اندر آپ 40 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں، 21 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں. مگر اگر 40 دن کا روزہ رکھنا ہے، 21 دن کا روزہ رکھنا ہے تو پھر آپ نے سب جوسز اینڈ فروٹس کا استعمال کرنا لازم ہے. اگر خدا کرے دیر از سمتھنگ ایلس. میں جانتا ہوں ایک خاتون کو یو ایس اے سے خداوند نے ان کو بولا تھا 40 دن کا روزہ رکھ صرف پانی پینا. یہ ان کے لیے انسٹرکشن تھی اور وہ آج بھی زندہ ہیں. وہ یو ایس اے میں ہیں اور وہ یو ایس اے سے یہاں پہ آ کے پریچ بھی کرتے ہیں. اور جب وہ ان کے بہت زبردست ایکسپیرینسز ہیں. 40 دن انہوں نے روزہ رکھا تھا صرف آن واٹر. اینڈ شی از شارپ ان پروفیسی، شارپ پروفیٹک. سو دا بیسٹ فاسٹ از اسپرٹ لیڈ فاسٹ. دا بیسٹ فاسٹ از جو فاسٹنگ ہے وہ ٹریڈیشنل نہیں ہے، یہ ایفرٹ ہے جو ایڈیشنل ہے. فاسٹنگ کیا ہے؟ ٹریڈیشنل نہیں ہے، یہ ایفرٹ ہے جو کہ ایڈیشنل ہے. آخر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مقاصد ہیں جس کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہت سارے مقصد ہیں جس کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر سب سے بیسٹ مقصد جس کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یسوع کے قریب جائیں اور یسوع جیسا بن جائیں. گاڈ بلیس یو.